بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ انتہائی حیران کن اور کچھ لوگوں کے لیے بڑی حد تک ناقابل یقین، لیکن آج کے پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم ترین حقیقت یہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کو ایک اہم ترین خفیہ رپورٹ بھجوائی گئی ہے، جس کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت عمران خان قومی اسمبلی کے 266 میں سے 222 حلقوں پر دیگر سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی برتری، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 222 نشستوں پر جا پہنچی ہے، اور اس میں دلچسپی کا حامل آپ کے لیے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یہ خبر ہوگی کہ کپتان ان 222 حلقوں میں سے 222 نشستوں میں سے کون سے صوبے میں کتنا آگے ہیں۔ خاص طور پر سندھ کے حوالے سے انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز اور ہنگامہ آرا قسم کے فیکٹس، حقائق اور فگرز سامنے آئے ہیں۔ بلوچستان کیا کہہ رہا ہے، پنجاب کے اندر کیا پوزیشن ہے، صوبہ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کے آنے کے بعد کیا بات کر رہا ہے، ان تمام تر معاملات پر روشنی ڈالیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا آپ کو ضروری کہ یہ جو حالیہ خفیہ رپورٹ ہے، یہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کی جانب سے سال 2026 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی چنتخب حکومت کو پیش کی جانے والی اہم ترین اور بڑی رپورٹ ہے، جس نے ایک طرح سے پاکستان کے سیاسی افق پر تھرتھلی مچا دی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن پلان 2 جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا، خاص طور پر اگلے عام انتخابات کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت پر قابو پانے کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اس میں مارچ کے مہینے میں کیا کچھ کرنے کا پلان ہے، کون سے ووٹرز 18 سے 25 سال کے، کتنی بڑی ان کی تعداد، کتنا ان کا پورشن، اور اگر 18 سے 25 سال کے لوگ جو ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے ووٹ ڈالنے پر اگر پابندی لگائی جائے، یعنی 18 سال کی عمر سے بڑھا کر یہ جو لمٹ ہے، یہ اگر 25 سال کی عمر تک بڑھا دی جائے تو کتنے پرسنٹ ووٹوں کے اوپر اثر پڑے گا، کتنے حلقوں کے اوپر اثر پڑے گا، 222 نشستوں میں سے پھر کتنی نشستیں باقی رہ جائیں گی۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایسی صورتحال کے اندر کس پوزیشن میں ہوں گے، اس رپورٹ کے اندر تمام تر مختلف پہلوؤں کا مکمل طور پر احاطہ کیا گیا ہے۔ اہم ترین نقطہ اس رپورٹ کے اندر یہ ہے کہ معاملات پاکستان تحریک انصاف اور سہیل خان آفریدی صاحب کے ہاتھ آنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، خاص طور پر صوبہ سندھ اور کراچی کے لیے۔ کراچی کے اندر جو ان کا حالیہ دورہ سندھ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما سہیل خان آفریدی کا KPK کے وزیر اعلیٰ، اور اس وقت خاص طور پر جو عوامی رابطہ مہم وہ شروع کیے ہوئے ہیں، وہ پنجاب کے اندر گئے، وہ سندھ کے اندر گئے، اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر عوامی رابطہ مہم جاری ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے۔ عوام کی جانب سے جو ویلکم کیا گیا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی قوت دی، اور اس رپورٹ کے اندر پریمیئر ایجنسی کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ نقطہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے اندر بھی بغیر قیادت کے، بغیر کسی سیاسی رہنما کے، بغیر کسی سینئر قیادت کے، پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اٹھا کر اپنی مدد آپ کے تحت لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، جس نے ماضی کے تمام تر جتنے بھی جو سیاسی مناظر تھے ان کو مکمل طور پر دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو اس کے اندر فوٹیجز بھی دکھائیں گے، اس رپورٹ کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جناب ہم آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب کی ایک ان کا جو کلپ ہے، جو تقریباً جو ہے وہ
50 سیکنڈ کا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ کیا بات کر رہے ہیں، جس جانب میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں بھی میں نے جس جانب اشارہ کیا کہ آخر کار پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پریشانی کیا ہے، عمران خان صاحب کے راستے میں یہ رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں، 28ویں ترمیم لائے جانے کا پلان کیوں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ سنیے، پھر آپ کے سامنے میں اس رپورٹ کے چیدہ چیدہ نکات بھی رکھتا ہوں، سنیے ذرا جی۔ بات بتانے کی ہے کہ آپ 18 سے 25 تک کیوں جائیں گے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، مقصد آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن وہ مقصد آپ پھر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جی، جس مقصد کے لیے آپ ووٹر کا عمر 25 سال تک کریں گے، جس مقصد کا حصول آپ چاہتے ہیں، وہ مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سنیے، یعنی کیونکہ مطلب آپ کسی کو مائنس کریں گے نا، آپ کسی کو مائنس کریں گے تو آپ ایک بندے کو مائنس کرنے کے لیے تم نے عدالت کو بھی مائنس کیا، تم نے پارلیمنٹ کو بھی مائنس کیا، تم نے آئین کو بھی مائنس کیا، تم نے جمہوریت کو بھی مائنس کیا، تم نے رول آف لا کو بھی مائنس کیا، تمام اداروں کو آپ نے مفلوج کر دیا ایک شخص کی وجہ سے۔ آپ پاکستان کو مائنس کر رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو مائنس کر رہے ہیں، ان کی ووٹ کو مائنس کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے، یہ ملک توڑنے کا منصوبہ ہے۔ جی، میں اس بات کی طرف، آپ کو یاد ہوگا یہ مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر اس بات کی جانب بار بار اشارہ کر چکا، میرے گزشتہ ایک ماہ کے ویلاگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے آپ کو ماضی کے تمام تر تاریخی دستاویزات دکھا کر، ماضی سے مثالیں آپ کے سامنے لا کر، ماضی کو قرید کر، اور اس وقت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کردار 60 اور 70 کی دہائی میں رہا، 60 کی دہائی میں خاص طور پر، پھر جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، وہ کون سے حالات تھے، اور اب کس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کو مائنس کر دیں گے، اگر آپ پاکستان کے مستقبل کو مائنس کر دیں گے تو گویا آپ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ پاکستان توڑنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اب اس بات کی تصدیق عمران خان صاحب کے مخالف سمجھے جانے والی سیاسی جماعت، عمران خان کے مخالف سمجھے جانے والے سیاستدانوں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام حفظ الرحمان گروپ کے حافظ حمداللہ صاحب ایک مین سٹریم ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کیا فرما رہے ہیں آپ نے غور سے سنا، جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اب ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی اپنے مقصد کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور خدا نہ خواستہ آپ نوجوان کے ووٹ کو ختم کر کے آپ پاکستان کو توڑنے کے خطرناک منصوبے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ وقت گیا جب تمہاری مرضی کے بیانیے چلا کرتے تھے۔ آج عمران خان نے قوم کو سیاسی طور پر اتنا باشعور کر دیا ہے کہ قوم کے بچے بھی سوال اٹھا رہے ہیں، تم ہمارا مینڈیٹ چرا کر چوروں کو حکمران بناتے ہو، ہمارے محبوب لیڈر کو بے جرم قید میں ڈالتے ہو، تم حق مانگنے پر ہم پر گولیاں چلاتے ہو، تم ہمارے حق چھین کر ہمیں ہی ڈراتے ہو، آخر کیوں؟ ہم عوام ریاست ہیں، ہمارے ووٹ سے اس ملک میں حکمران منتخب ہوں گے، بہت ہو چکی، تمہاری دھونس دھاندلی مزید نہیں چلے گی، ظلم کا نظام مزید نہیں چلے گا، ہر چوک ڈی چوک بنے گا، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، گلی گلی محلہ محلہ عمران احمد خان نیازی کا نام گونج رہا ہے، پیغام گونج رہا ہے، حقیقی آزادی کی صبح طلوع ہونے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک فوٹیج کے ساتھ ہیں جو کہ تقریباً 2 منٹ کی فوٹیج ہے، جس میں صرف نوجوان نہیں بلکہ ان کے بعد آنے والی نسل جن کی 18 سال سے کم عمر ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، میں فوٹیجز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر اس وقت خیبر پختونخوا کے ہیں، یہ مناظر جناب اس وقت بلوچستان کے ہیں۔ میوزک میں نے کم کر دیا کیونکہ پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے پاکستان کے مناظر ہیں، اور یہ جناب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عوامی تحریک کے نتیجے میں پورے پاکستان میں کہاں کہاں جو لوگ ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، جناب پنجاب ہو یا دیگر اکائیاں ہو، وہاں پر بچے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ آپ لوگوں نے بچے جو ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، بچے بھی چھوٹے، اور وہ بھی آپ کو ان
فوٹیجز کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیے، آپ کو ان فوٹیجز کے اندر وہ بچے بھی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. گویا کہ اگر آپ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہاتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ان سے اگلی نسل بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. اور میں اگر آپ کے سامنے یہ مناظر رکھوں، کیونکہ اس وقت یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر اس وقت پورے پاکستان سے اس قسم کے مناظر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، یہ تمام کے تمام. لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے، وہ اس قسم کے مناظر پاکستانی عوام تک نہیں پہنچنے دے رہا. لیکن ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے اس قسم کے مناظر آپ تک پہنچ رہے ہیں. اور میں یہ ایک چکدرا کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہوا کچھ یوں کہ پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، ثوابی اور اس کے بعد پھر سوات، چکدرا، پورے کا پورا مالاکنڈ ڈویژن، عوامی تحریک، عوامی رابطہ مہم، سٹریٹ موومنٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا جوش و خروش آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر چکدرا کے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چکدرا نے ماضی کے تمام تر جو ریکارڈ ہیں وہ توڑ دیے ہیں اور اب کی بار معاملات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں. میں مزید فوٹیجز بھی آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو لے کر پریمیئر ایجنسی کے اس سے خفیہ رپورٹ کی جانب آپ کو لے کر بڑھتا ہوں. اور میں آپ کے سامنے پورے صوبے، تمام تر صوبوں کے حوالے سے بھی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ سوات کی ویڈیو نہیں بلکہ صرف مالاکنڈ کے ایک شہر چکدرا کی ویڈیو ہے، اور ملک کے ہر شہر سے لوگ ایسے نکل رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ایک اور اینگل سے یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جناب چکدرا کی ویڈیو ہے. اور اسی طرح سے کچھ مناظر جناب، یہ اختتامی مناظر ہیں چکدرا سے، یہ بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. میں آڈیو بند کر، یہ دیکھیے، یہ بھی جناب چکدرا ہی کے مناظر ہیں. اور یہ جب ریلی کا اختتام ہوا چکدرا کے اندر تو وہاں لوگوں کی جو کتنی بڑی تعداد ہے وہ جناب وہاں پر موجود تھی. یہ چکدرا کے مناظر جناب آپ کو نظر آ رہے ہیں. سہیل خان آفریدی بڑے پرجوش انداز میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ سہیل خان آفریدی بڑے پرجوش انداز میں یہاں پر خطاب کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں سہیل خان آفریدی، غور سے سنیے ذرا. ایک ادارے کا ڈی جی پریس کانفرنس کرتا ہے اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے. انہوں نے گورنر راج لگانا ہے یا رجیم چینج کے ذریعے مجھے نااہل کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا. اس بات کا انکشاف سہیل خان آفریدی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس وقت سہیل خان آفریدی کا یہ انکشاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. مین سٹریم میڈیا اس کو بالکل بھی جگہ نہیں دے رہا. یہ چکدرا ہی کے مناظر ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ شام ڈھلنے کے مناظر ہیں چکدرا کے. عمران احمد خان نیازی، یہ کہا جا رہا ہے جناب عمران احمد خان نیازی، اور یہ لوگ وہاں نعرے لگا رہے ہیں. اور یہ جناب ایک اور جگہ سے یہ دیکھیے، یہ مناظر دیکھیے، عمران احمد خان نیازی، یہ مناظر جناب ہمیں چکدرا سے. اچھا، اسی قسم کے مناظر ہم آپ کے سامنے جناب رکھتے ہیں. سہیل خان آفریدی صاحب سوات میں جب ان کی انٹری ہوئی، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھیے، اتنا پیار، اتنی محبت. اور سہیل خان آفریدی نے معاملات کو کس طرح سے مہمیز کر دیا ہے، کس طرح سے جناب ان معاملات کو مزید بڑھا دیا ہے، اٹھا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ دیکھیے، یہ مناظر بھی وہیں کے ہیں، اور سوات کے اندر اور چکدرا کے اندر اور پورے مالاکنڈ ڈویژن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیا روپ شاید اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو. تو جناب صورتحال یہ ہے، لیٹسٹ خفیہ سروے پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کی جانب سے وہ یہ بتاتا ہے، جو کہ اس وقت پہنچ چکا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی، پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے پاس بھی، کہ اسلام آباد کی 3 میں سے 3 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی بڑی واضح اور صاف برتری. اور اسی طرح سے جناب
صوبہ بلوچستان کی 16 میں سے 9 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی بڑی واضح اور صاف برتری. اور اگر ہم بات کریں صوبہ خیبر پختونخوا کی تو 45 میں سے 44 نشستوں پر، جی ہاں 45 میں سے 44 نشستیں خیبر پختونخوا کی ایسی قومی اسمبلی کی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں برتری حاصل. اور اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو یہاں کے اعداد و شمار انتہائی حیران کن. صوبہ سندھ کے اندر 61 نشستیں ہیں جناب، اور 21 نشستیں کراچی کی ہیں اور 40 نشستیں اندرون سندھ کی ہیں. لیکن کراچی کی 21 نشستوں کے اوپر تمام کے تمام پر پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے، اور اس کے علاوہ جو باقی نشستیں ہیں 39، ان میں سے بھی 20 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے. یعنی صوبہ سندھ کے اعداد و شمار حیران کن، 61 میں سے 41 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دورہ سندھ سہیل خان آفریدی اس نے ان معاملات کو مزید مہمیز کر دیا ہے، اور وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ کیٹلسٹ کا رول انہوں نے پلے کیا. اور صوبہ پنجاب کی 141 میں سے 125 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کی مقبولیت سب سے آگے. گویا 266 میں سے 222 حلقے ایسے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ صاف شفاف الیکشن کی صورت میں یہ تمام کے تمام حلقے جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اس حوالے سے مزید ایکسکلوسیو رپورٹس بھی اس ویڈیو کے حوالے سے، اس رپورٹ کے حوالے سے اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. سر دست آپ کے فیڈ بیک کا اس رپورٹ کے اوپر انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.